سابق میں امداد سمرو کہانی میں آ گیا نیا ٹوسٹ، نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے، بول بچن میں نواز شریف صاحب نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی اس سے آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر ایک تماشا پاکستان میں، پاکستان کے دارالحکومت میں آج لگنے جا رہا ہے۔ کون تماشا کرے گا، کیا تماشا ہوگا، وہ خبر آ گئی ہے، لیکن کیا ہوگا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اس طرح متحرک کیوں نہیں ہے، ایکٹیو کیوں نہیں ہے۔ تو کل خبر آ گئی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں، ایکٹیو بھی ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر آ گئی، بڑی خبر ہے وہ۔ چند دن پہلے خبر دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جو 6 ججوں کا خط ہے، اس خط کے معاملے پر، وہ جو خط سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے، اور اس خط سے تاثر یہ آیا تھا کہ عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ ججوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اور اس خط کے اوپر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، چیف جسٹس کی 2 بار فل کورٹ میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے عدالتی سابق جج کے اوپر، اور اس کے لیے نامزد بھی کر دیا گیا، نوٹیفائی بھی کر دیا گیا جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو۔ لیکن بعد میں جیلانی صاحب جو ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میں، کیونکہ جیلانی صاحب کو بہت زیادہ بدنام کر دیا پی ٹی آئی نے، وہ شریف آدمی، انہوں نے کہا یار اس کتا کم میں اس میں نہیں پڑھنا، سیدھی سی بات ہے معذرت کے ساتھ، کتنے گندے کم میں پڑھنا ہی نہیں ہے بھائی۔ مطلب ایک پارٹی جس کا سربراہ کچھ عرصے پہلے تک میرے گن گاتے تھے، اب میں تحقیقات کرنے کے لیے، ابھی میرا نام ہی آیا ہے تو انہوں نے مجھے میری آتما رول دی ہے، وہ دوڑ گئے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا، اور از خود نوٹس کی ایک سماعت ہوئی، اگلی سماعت 29 کو ہونا ہے، اور اس میں بھی ایک جج صاحب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ ایک جج صاحب کی رائے ذرا جو عطر من اللہ صاحب ہیں، وہ بھی فیصلے میں، پہلی شب سماعت کے فیصلے میں سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ بہرحال اب فل کورٹ ممکن ہے کہ اس معاملے کو سنے۔ خبر یہ دی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں وہ فریق بنیں گے، از خود نوٹس کیس میں وہ درخواست دیں گے، اور وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ، ان کا جو مقدمہ تھا جس میں عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے، ان کا ایفیڈیوٹ کہ جنرل فیض حمید اور آئی ایس آئی کے دیگر حکام آ کر کہتے تھے کہ نواز شریف کی الیکشن سے پہلے ضمانت نہیں ہونے دینی، مریم کی الیکشن سے پہلے ضمانت نہیں ہونے دینی، ان کو سزا ہوگی اور آپ نے ضمانت نہیں ہونے دینی، ان کو رہا نہیں کرنا آپ نے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور وہ اپنا کیس انہوں نے ثابت کر لیا، اور ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل سے برطرفی تھی اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے کر ان کی ریٹائرمنٹ کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی اب ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف عدلیہ کے اوپر دباؤ ایک طرح سے ثابت ہو گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو بند کمروں میں ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ فریق بنیں، کیونکہ سارا کا سارا اصل میں یہاں پہ بات جو ہے نا، ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کی ہے۔ مجھے یہ نیریٹو بلڈنگ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے، پانی کا بلبلا، آج ایک بات کرو، کل دوسری کرو، پرسوں تیسری کرو، پھر چوتھی کرو روزانہ۔ تو یہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی، اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، کل شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا پرسوں کہ جی سعودی عرب رجیم چینج سازش میں ملوث تھا، وہ دوڑ پہ ہلا مچ گئی، اور پی ٹی آئی دوڑ گئی اس سے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا موقف نہیں ہے، بھائی یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ تو نیریٹو بلڈنگ کی جو سیاست ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی ذہن سازی کرنا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی جو سیاست ہوتی ہے، اس کو دیر پا نہیں ہوتی، اس کے کوئی وہ مضبوط پاؤ نہیں ہوتی، وہ ریت کی طرح اٹھتی رہتی ہے، اس کے بعد ایک اچھا خاصا بگولا بنتا ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نواز شریف صاحب کے کان میں بات ڈالی گئی کہ جی آپ بھی فریق بنے، اور پھر خبر بھی آ گئی باہر۔ سلمان غنی صاحب بہت باخبر صحافی ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سلمان غنی کی خبر غلط ہوگی۔ سلمان غنی نے یہ خبر دی، اور پھر انہوں نے پی ٹی وی میں عمران شفقت کے پروگرام پہ بھی کی، اور اگلے دن انہوں نے اپنے اخبار میں رپورٹ بھی کیا دنیا نیوز میں۔ لیکن کل نواز شریف صاحب کے جو معتمد خاص ہیں
عرفان صدیقی صاحب جنہوں نے یہ خبر قوم کو دی کہ نواز شریف اب پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب نہیں فریق بن رہے، یہ غلط خبر ہے، اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نواز شریف نے فیصلہ بدلا ہے یا نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہی نہیں تھا، خبر جھوٹی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ سلمان غنی کی خبر جھوٹی ہوگی، وہ نواز شریف کے ساتھ ان کا ریگولر رابطہ بھی ہوتا ہے، اور وہ لیکن بہرحال اب میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پھر میں تماشے کے اوپر بھی آتا ہوں، عمران خان صاحب کو جو بتایا گیا اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تماشے والی بات بڑی دلچسپ ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ مسلم لیگ نون کے دو چہرے ہیں بائی ڈیزائن، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خود بخود بن گیا، نہیں، مسلم لیگ نون ہمیشہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتی رہی ہے، ہمیشہ۔ جہاں نواز شریف صاحب کا چہرہ دکھانا ہوتا تھا نواز شریف کا چہرہ مزاحمتی، جہاں مفاہمت کا چہرہ، ترلے منت کا چہرہ شہباز شریف۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے جب دور تھا 2008 سے 13، جنرل کیانی آرمی چیف تھے، تو شہباز شریف آدھی رات کو چودھری نثار کے ساتھ جا کر آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے، خفیہ۔ جب ملاقاتیں پکڑی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی میں تو گیا تھا صوبے کے معاملات کے اوپر بات کرنے۔ تو یہ جو شہباز شریف کا جو مصرف ہے نا سیاست میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنائے رکھنے کا، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ ڈیزائن ہوتا ہے۔ مرحوم رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہی کام کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے معاملات بہت حد تک خراب ہو جاتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے۔ ابھی بلاول بھٹو اور آصف زرداری آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر بلاول کی کسی بیان پر کوئی بات پر کوئی آگ لگ جاتی ہے زرداری صاحب ذرا پانی شانی ڈال دیتے ہیں، تو ایک بائی ڈیزائن تھا سارا معاملہ۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سارا کچھ اسپیس تھی وہ تو ہمارے عمران خان صاحب لے گئے، تو پھر وہ اسپیس واپس لینے کے لیے جو جگاڑ لگانے کی اپروچ رکھتے ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ میاں صاحب آپ فریق بن جاؤ، آپ فریق بن جاؤ گے تو بات ہوگی کہ جی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، یہ کرتی ہے، تو عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جو الزام ہے وہ پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ آپ کے خلاف جو مداخلت ہے وہ تو ثابت شدہ ہے عدالتوں میں۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹھکیں نواز شریف کی شہباز شریف صاحب کی ہوتی ہیں، جس میں میں نے کہا کہ دو چہرے، ایک شہباز شریف ایک نواز شریف، ان بیٹھکوں میں کچھ بیٹھکوں کی انفارمیشن میرے پاس پہنچی ہے، میرے سورسز نے بتائی ہے کہ جو شہباز شریف کا انداز ہے نیوا نیوا ہو کے چلنا، آرمی چیف کو یہ فیل کرانا کہ آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، آرمی چیف کی ملاقات کے لیے آئے تو شہباز شریف صاحب دروازے تک چھوڑنے جائیں، اور پھر آرمی چیف نے سلوٹ کیا تو شہباز شریف نے سلام کر دیا۔ تو اس چیز پر کچھ اکابرین نے نواز شریف کے اور شہباز شریف کے نواز شریف کی موجودگی میں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میاں صاحب تھوڑے سے وزیر اعظم بن جائیں، اس طرح نہ کریں، میمز بنتے ہیں، یہ ہوتا ہے، کیونکہ میمز بنے تھے اس پر۔ تو تھوڑا سا نواز شریف نے بھی کہا کہ ہاں تھوڑا سا خیال کر لو، شہباز شریف نے کہا نہیں، بہت مار کھا لی ہے، بہت جیلیں دیکھ لی ہیں، تصادم کی طرف ہم نے دیکھنا بھی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آغاز ہو یا احساس ہو اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ہم کسی اور طرف چل پڑے، لہٰذا ہم نے جو کام کرنا ہے ہم اسی طرح کریں گے، اپنی پالیسیز اسی طرح امپلیمنٹ کریں گے، لیکن ہم یہ ایک احساس کہیں نہیں ہونے دیں گے کہ جی ہم وہی کر رہے ہیں جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو ادب کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں، ابھی ہم نے پاؤں جمانے، ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ویسے بھی اگر اس طرح کریں گے تو ملک کو بہت نقصان ہوگا، فائدہ عمران خان صاحب لے لیں گے، ذرا حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اور بڑا سیاਣੀ بات کی شہباز شریف نے، نواز شریف صاحب کو بات سمجھ آ گئی۔ تو وہ لوگ جو نیریٹو بلڈنگ کے چکر میں نواز شریف صاحب کو پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ تسی بن جاؤ فریق۔ پھر نواز شریف صاحب کو سمجھانے والے آ گئے اپنے پارٹی کے اندر سے، یار دوست نے کہا میاں صاحب کیا بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، آپ نہ کریں اس طرح، آپ رہنمائی کریں مریم کی،
مرکز میں شہباز شریف صاحب اچھے چل رہے ہیں، آپ حکومت کی طرف فوکس کریں، گورننس کی طرف فوکس کریں، لوگوں کو ریلیف دلوائیں، تو آہستہ آہستہ جو مسلم لیگ نون کا کھویا ہوا مقام ہے ہم واپس لے لیں گے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو بات سمجھ آ گئی، تو لہٰذا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ اناؤنس تو نہیں کیا تھا نا، خبر تھی ذرائع سے صحافیوں کی، تو جو فیصلہ تھا یا جو اپروچ تھی یا جو کنسیڈریشن تھی وہ نواز شریف صاحب نے واپس لے لی، ٹھیک ہے جی، نہیں جاتے بھائی، نہیں جاتے، اور اس کا اعلان عرفان صدیقی صاحب نے کر دیا، نواز شریف صاحب فریق نہیں بنتے، زبردست، بہت اچھی بات۔ تو یہ ایک کہانی میں آیا ٹوسٹ، جو تماشا ہونے جا رہا ہے اس پر میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے کل عمران خان صاحب نے چیخ کر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، آرمی چیف کے اوپر حملے کیے، بادشاہ، جنگل کا بادشاہ، پتہ نہیں کیا کیا، اس پر میں کل ویلاگ کر چکا ہوں، ایک طرح سے دھمکی آمیز گفتگو، الزامات سے بھرپور گفتگو۔ لیکن وہاں جو عدالت میں سماعت کے بعد جب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان وکیل سلمان صفدر کے ساتھ باہر آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں عمران خان کا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ اچھا، پیغام پر آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ عید سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، پہلے تو کہنے والے مارچ میں کہہ رہے تھے، لیکن اب میں نے کل آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اس لیے اب چیخ چلا رہے ہیں، اس لیے مطلب ایک ہوسٹائل ہو گئے ہیں، اس لیے ذرا جارحانہ ہو کر آرمی چیف کو اور ڈی آئی ایس آئی کو اور دوسروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ معافی معافی نہیں ملنی بھائی۔ تو لہٰذا وہ پھر ایک تھوڑا سا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بھڑک بازی میں آ گئے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جی عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کو اس طرح چلا رہے ہیں تاکہ اس میں مجھے سزا دیں، کیونکہ کچھ اور مقدمات میں جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو جائیں گی، ضمانت ہو جائے گی خان صاحب کی، لہٰذا خان صاحب کو یہ القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں تیزی کے ساتھ ٹرائل کر کے سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، لیکن سزا ہوگی جو گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہے عدالتوں کی، ویکیشنز جو ہوتے ہیں، اس سے کچھ دن پہلے، تاکہ عدالت یا اس سے آخری دن، تاکہ عدالت جو ہے، بڑی عدالتیں وہ چھٹی پر چلی جائیں، ایمرجنسی کیسز سنیں گی، ایک آدھی کوئی جج صاحب بیٹھتے ہیں، ڈیوٹی جج جو ہوتے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب اگلے 3-4 مہینے یعنی اکتوبر کا انہوں نے نام لیا کہ جی اکتوبر تک عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا ہوتا تھا کہ بھائی یہ باہر نہیں آ رہے عمران خان صاحب، اور نہیں آئیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگلے 1.5 سال بھی نہیں آئیں گے، لیکن اکتوبر تک تو بات پکی ہو گئی نا۔ پھر اگلا نومبر جو ہے آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا، ریٹائر ہوتے ایکسٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں، ایکسٹینشن تو چیف جسٹس کے ایکسٹینشن کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال تو یہ عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور آج پاکستان کے لیے ایک خصوصی دن ہے، آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا یہ نئے پارلیمانی سال پر، اور اس سے صدر مملکت آصف زرداری خطاب کریں گے۔ آصف زرداری پاکستان کے واحد صدر ہیں جنہوں نے اختیار سرنڈر کر کے پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا، اور جنہوں نے گزشتہ اپنے دور حکومت میں 2008 سے 2013 تک صدر ممنون حسین کے منتخب ہونے سے پہلے تک انہوں نے 6 بار پارلیمنٹ کو خطاب کیا۔ کسی صدر نے پارلیمنٹ کو 6 بار خطاب نہیں کیا اب تک۔ اب آغاز پر ہی وہ خطاب کریں گے، لیکن جو تماشا ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اعلان کر لیا ہے، سنی اطاعت کونسل ہے جو بھی اس کا نام ہے، انہوں نے اعلان کر لیا ہے کہ صدر کے خطاب پر ہم احتجاج کریں گے، شور شرابہ کریں گے۔ صدر کا خطاب ہے، آپ احتجاج کریں، صدر خطاب کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیڈ فون لگا کر سن لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی ناپختگی ہے، نابالغی ہے، بچپنا سیاسی یا جو تماشا ہے سیاسی، وہ آپ کا ایکسپوز ہوگا۔ آصفہ بھٹو زرداری کے حلف برداری پہ جس طرح کا احتجاج ان لوگوں نے کیا تھا کہ گالیاں تک دی تھی، کیا فرق پڑا؟ آصفہ نے حلف اٹھا لیا، لوگوں نے وہ جو حلف ٹی وی پر جب چلا تو آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید حلف لے رہی ہیں۔ تو آصفہ بھٹو کا تو قد بڑھ گیا، آپ نے اپنی بتا دی کہ جی آپ کی اپروچ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ تو آج 4 بجے کا ٹائم ہے جو مقررہ وقت شیڈیول، اس پر آصف زرداری صاحب صدر مملکت انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے،
اور تحریک انصاف کا پروگرام ہے کہ عمران خان کی تصویریں، پوسٹر، بینر بہت کچھ لے کر جائیں اور وہ جا کر پارلیمنٹ کو مفلوج بنانے کی کوشش کریں گے. کر کے دیکھ لیں، مفلوج کر لیں گے. زرداری صاحب کا خطاب بھی ہو جائے گا، لیکن لوگ تماشا دیکھے گی، اور وہ تماشا ہوگا عمران خان کی سیاست کا، تحریک انصاف کی سیاست کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.